یہ ہے وقت میڈیا۔ سلام آداب، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ شفیق خان وقت میڈیا سے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ فلم ایکٹریس ثنا خان اور مسلم دھارمک گرو مفتی انس صاحب کی شادی کی خبر میڈیا اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ جی ہاں، اور بہت سے ویڈیوز بھی آئے جس میں ثنا خان کیک کاٹ رہی ہیں، مفتی انس کے ساتھ چہل قدمی کر رہی ہیں۔ لوگوں نے اپنی اپنی طرح سے اس پر کامنٹ کیے۔ ثنا خان کے بہت سے فینس نے کہا کہ ثنا خان کو کیا پڑی تھی کہ ایک کٹر مسلمان سے انہوں نے شادی کر لی، ایک دھرم گرو سے شادی کر لی۔ اور مفتی انس صاحب کی بھی بہت سی فین فالوئنگ ہے، ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اچھا کیا انہوں نے، کسی نے کہا کہ فلم ایکٹریس سے ہی شادی کیوں کی ہے۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا مفتی انس صاحب نے شادی کی ہے تو صحیح کی یا نہیں کی، یا ثنا خان نے مفتی انس صاحب سے شادی کی، صحیح کی یا نہیں کی؟ دیکھیے، آپ اور ہم تو طے کر نہیں سکتے ہیں، یہ ان دونوں کا معاملہ ہے، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان دونوں نے الگ الگ فیلڈ کے لوگ ہیں، اور انہوں نے جب شادی کی ہے اور فلم انڈسٹری میں بھی ایک تہلکہ مچ گیا ہے، تو یہ آخر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی ہاں دوستو، تو مفتی انس تو ہمارے ساتھ اس وقت لائیو ہمارے ساتھ موجود نہیں، اور ثنا خان بھی نہیں ہے، تو ہم نے سوچا آئیے ایک مفتی سے ہی بات کی جائے، وہی بتا سکتے ہیں کہ مفتی انس اور ثنا خان کیا پیغام پوری دنیا کو، خاص طور پہ ہندوستان کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ تو آئیے ان سبھی باتوں کو جاننے کے لیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں ہندوستان کی دارالحکومت دہلی سے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں مشہور و معروف عالم دین، ترجمان اسلام، حضرت مولانا مفتی محمد نسیم رحمانی صاحب۔ جی ہاں، جو کنوینر ہیں دہلی کے اور اصلاح معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے، ساتھ ہی دہلی میں ان کا ادارہ المعاد العالی اس کے بانی اور محتمم ہیں۔ تو مفتی صاحب ذرا حضور بتائیے گا، ان سبھی باتوں کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں، اور ان دونوں نے شادی کر کے لوگوں کو کیا پیغام انہوں نے دیا ہے، یا وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، برادران اسلام، ثنا خان فلمی دنیا کی مشہور اداکارہ رہ چکی ہیں۔ انہوں نے مفتی انس صاحب سے شادی کر کے پوری ملت اسلامیہ کو ایک بڑا پیغام دینا چاہتی ہیں۔ اسی طریقے سے مفتی انس صاحب بھی پوری ملت اسلامیہ کو شادی کر کے ایک بڑا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ تو ایک پیغام ثنا خان صاحبہ کا ہے، دوسرا پیغام مفتی انس صاحب کا ہے، اور تیسری بات، پوری دنیا ثنا خان صاحبہ کو اور مفتی انس صاحب کو امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ سب سے پہلے ثنا خان صاحبہ نے یہ مبارک عمل کر کے پوری دنیا کو یہ راستہ دکھایا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد اللہ کو پا لینا ہے۔ زندگی کا اصل مقصد اللہ کی معرفت ہے۔ علماء کرام، مفتیان عظام پر اعتماد رکھنا یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اسی طریقے سے وہ لڑکیاں اور وہ بچیاں ہمارے معاشرے کی جو داڑھی، ٹوپی، کرتا پائجامہ دیکھ کر کے ان رشتوں کو کینسل کر دیتی ہیں، اور جب کسی دوسرے سے رشتہ ہوتا ہے، نسبت ہوتی ہے، تو ٹینشن اور ڈپریشن کے شکار ہوتی ہیں۔ تو ان تمام بہنوں کے لیے ایک بڑا پیغام ثنا خان نے دی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ اگر دل کے اندر اطمینان حاصل ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اور انسانی زندگی کا مقصد اصلی معرفت الہی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ قرآن کریم نے کہا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر دلوں کو اطمینان ہو سکتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ہو سکتا ہے۔ اور یہ دنیاوی عشق و محبت اور پیار ایک جھوٹ اور فریب ہے۔
اس سے بچنے چاہیے، چاہے زائرہ وسیم ہو یا ثنا خان ہو. اس نے یہ ایک آئیڈیل ہے پوری ملت اسلامیہ کے لیے. اب مفتی انس صاحب نے جو پیغام دیا ہے لوگوں کو، چونکہ اب میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مفتی انس صاحب نے بھی ایک بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ ثنا خان سے شادی کر کے ایک بڑا پیغام دیا ہے. وہ پیغام کیا ہے؟ آقا رحمت تاجدار کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص چاہے عورت ہو یا مرد اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لیتی ہیں یا توبہ کر لیتا ہے تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں گناہ. تو گویا کہ جب مفتی انس صاحب نے اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ جب کوئی توبہ کر لے تو اس کو آپ ایسا جانیے جیسے کہ ابھی ابھی وہ پیدا ہوئی ہیں یا پیدا ہوئے ہیں. اور جب اس طریقے کی میری بہنیں، میری خواتین اگر کسی عالم دین کے پاس آتی ہیں تو ہمارا یہ دینی فریضہ ہے کہ ہم ان کو مکمل طور پر رہنمائی کریں، چونکہ وہ پیاسے ہیں اور پیاسی ہیں، وہ دینی معلومات لینا چاہتی ہیں. تو ایسے لوگوں کی اچھی رہنمائی کرنی چاہیے. اور بہت سارے قرآن کریم کے حافظ ہوتے ہیں، ان کو دینی معلومات کم ہوتی ہیں، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے مسئلے جب سامنے آئے تو اپنے علاقے کے مشہور اور سمجھدار ذی شعور علماء کرام سے ملاقات کروائیں، وہ ان کو پوری بات سمجھائیں. آج دیکھ لیجئے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو دولتیں بے شمار ہیں لیکن سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. کیوں؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور دوسری بات، چاہے فلمی دنیا کی ہماری بہنیں ہوں یا بھائی ہوں یا کوئی اور ہوں، ہم سب کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ اس لیے پیدا کیا ہے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ آپ کو جو دنیا میں بھیجا گیا، آپ کی جو پیدائش ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ اچھی بات لوگوں کو پہنچائیے، بری باتوں سے روکیے. اس لیے چاہے جواری ہوں، شرابی ہوں یا زانی ہوں یا طوائف ہوں، کسی طریقے کا آدمی ہو، کسی طریقے کی کوئی خواتین ہو، اگر آپ کے پاس آ جائے اور آ جاتی ہیں تو آپ کا دینی فریضہ ہے کہ اس کو اللہ کا دین مکمل طور پر سمجھائیے تاکہ اس کو اطمینان قلب حاصل ہو، سکون حاصل ہو. اور آپ کی باتوں سے جب وہ توبہ کر لیتا ہے یا توبہ کر لیتی ہیں تو جتنا ثواب اللہ نے ان کے نامہ اعمال میں لکھا ہے اتنا ہی ثواب صحیح بات کہنے والوں کے نامہ اعمال میں اللہ لکھ دیتا ہے. بند کر دو. ثنا خان صاحبہ اور مفتی انس صاحب یہ نہ سمجھیں اور یہ نہ سوچیں کہ اب ہم لوگوں کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. بالخصوص ثنا صاحبہ یہ نہ سوچیں کہ فلمی انڈسٹریز سے جب ہم نے استعفا دیا تو اب ہماری ذمہ داری نہیں رہی. نہیں میری بہن، آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہیں. وہ کیا ہے کہ چونکہ اب آپ کے اوپر ضروری یہ ہے کہ آپ اصلاح معاشرہ سے جڑیے. اصلاح معاشرہ میننگ سماج سدھار، جیسے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک اہم شعبہ ہے اور اصلاح معاشرہ، اس سے آپ جڑیے. اسے جڑنے کے بعد چونکہ اب آپ کے طبقے کے لوگ آپ کی باتوں کو زیادہ غور سے سنیں گے، وہ لڑکیاں جو آپ کے راستے پر پہلے تھیں وہ آپ کو زیادہ آپ کی باتوں کو ایکسپٹ کریں گی کہ کیا سچ کہہ رہی ہے. تو اس لیے میری بہن، آپ پوری دنیا کی لڑکیوں کے لیے آئیڈیل ہیں. آپ کی باتوں کو، آپ کی باتوں میں اثر ہوگا، اسی لیے آپ کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے. جب آپ بات کہیں گی تو لوگ آپ کی باتوں کو غور سے سنیں گے. اسی لیے آپ پر ذمہ داری زیادہ ہے اور مفتی انس صاحب پر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور وہ لوگ، میں یہ عرض کر دوں کہ وہ لوگ جو تنقید کر رہے ہیں، میرے پاس بھی فون آئے، بہت سارے فون آئے
کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، پہلے ثنا خان ایسی تھی، ویسی تھی، فلاں تھی، ڈھکانے. میں نے ایک ہی بات کہا کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام اور صحابیات جب ایمان لاتی تھیں اور لاتے تھے تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہوئی ہیں، گویا کہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. تو میرے دوستو، اب میں چوتھی بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اس وقت جو فلمی دنیا میں ہماری بہنیں کام کر رہی ہیں اور ہمارے بھائی کام کر رہے ہیں، ان کے لیے پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے اپنے طور پر دین کی خدمت انجام دیں. چاہے سلمان خان صاحب ہوں یا شاہ رخ خان صاحب ہوں یا عامر خان صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں، ان تمام کے لیے میری یہ درخواست ہے اور میرا یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے طور پر دینی خدمات انجام دے سکتے ہیں. چونکہ دین صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، دین صرف روزہ رکھ لینے کا نام نہیں ہے، دین صرف حج کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ تمام کار خیر اور اچھے کام کرنے کا نام دین اور اسلام ہے. تو ہمارے وہ بھائی اور وہ بہنیں جو فلمی دنیا میں کام کر رہے ہیں اور کر رہی ہیں، میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، آپ اپنے طور پر دینی کام کو انجام دیجئے. کیونکہ مثال کے طور پر آپ دینی خدمت کیجئے، یہ بھی عبادت ہے. آپ روزہ اور نماز کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. حج کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. ہاسپٹل اور غریبوں کے لیے رہنے کی جگہ بنا رہے ہیں، یہ بھی دین کا عبادت ہے. اور مسجد مدرسہ بنا رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. ہاسپٹل، اسکول، یونیورسٹیز، کالج بنوا رہی ہیں، یہ بھی عبادت ہے. تو اللہ کے سامنے یقیناً آپ کو آج نہ کل پہنچنا ہوگا. تو اسی لیے ہمیں فلمی دنیا کے بھی لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے اپنے طور پر دینی کام انجام دیجئے. ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ فلمی دنیا میں کام کر رہی ہیں یا کام کر رہے ہیں تو آپ کے بیچ ایک عام عالم کا پہنچنا بہت مشکل ہے. تو آپ اپنے حلقے میں جو دینی معلومات رکھ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ دوسرے بھائیوں کو اور دوسری بہنوں کو دینی معلومات فراہم کریں. یا آپ میں سے جو فلمی انڈسٹریز میں کام کر رہے ہیں اور کام کر رہی ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آپ کو دینی معلومات حاصل کرنے کا، ڈپریشن میں آپ ہیں، ٹینشن میں آپ ہیں، خودکشی کو جا رہے ہیں سشانت سنگھ کی طرح، اگر یہ مرحلے میں آپ ہیں تو اپنے علاقے کے یا جانکار اچھے عالم دین، باصلاحیت عالم دین، متفق علیہ عالم دین، جو دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی نہ کرتا ہو، اختلاف کی باتیں نہ کرتا ہو، اچھی باتیں بتلاتا ہوں، ان سے آپ رابطہ قائم کیجئے اور دینی معلومات لیجئے کہ دین کہتے کسے ہیں، اسلام کہتے کسے ہیں. اسلام صرف ایک کنویں میں رہنے والی چیز نہیں ہے. دین، مذہب ایک کنویں کی چیز نہیں ہے. دین تو پوری دنیا کے لیے ہے، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو اچھے راستے بتلانے کے لیے ہے. ایک متفق علیہ اور اچھی سوچ کے عالم دین اور مفتیان کرام سے رابطے میں رہیے. انشاءاللہ نہ آپ کو ڈپریشن ہوگا، نہ ٹینشن ہوگا، اور نہ ہی خودکشی کے آپ شکار ہوں گے، بلکہ اطمینان قلب حاصل ہوگا. اللہ کا وعدہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ثنا خان صاحبہ اور مفتی انس صاحب یہ نہ سمجھیں اور یہ نہ سوچیں کہ اب ہم لوگوں کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. بالخصوص ثنا صاحبہ یہ نہ سوچیں کہ فلمی انڈسٹریز سے جب ہم نے استعفا دیا تو اب ہماری ذمہ داری نہیں رہی. نہیں میری بہن، آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہیں. وہ کیا ہے کہ چونکہ اب آپ کے اوپر ضروری یہ ہے کہ آپ اصلاح معاشرہ سے جڑیے. اصلاح معاشرہ میننگ سماج سدھار، جیسے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک اہم شعبہ ہے، اور اصلاح معاشرہ، اس سے آپ جڑیے. اسے جڑنے کے بعد چونکہ اب آپ کے طبقے کے لوگ آپ کی باتوں کو زیادہ غور سے سنیں گے. وہ لڑکیاں جو آپ کے راستے پر پہلے تھیں، وہ آپ کو زیادہ آپ کی باتوں کو ایکسیپٹ کریں گی.
کہ کیا سچ کہہ رہی ہے. تو اس لیے میری بہن آپ پوری دنیا کی لڑکیوں کے لیے آئیڈیل ہیں. آپ کی باتوں میں اثر ہوگا. اسی لیے آپ کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہیں. جب آپ بات کہیں گی تو لوگ آپ کی باتوں کو غور سے سنیں گے. اسی لیے آپ پر ذمہ داری زیادہ ہے اور مفتی انس صاحب پر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور وہ لوگ، میں یہ عرض کر دوں کہ وہ لوگ جو تنقید کر رہے ہیں، میرے پاس بھی فون آئے، بہت سارے فون آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، پہلے ثنا خان ایسی تھی، ویسی تھی، فلاں تھی، ٹھکانے. میں نے ایک ہی بات کہا کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام اور صحابیات جب ایمان لاتی تھیں اور لاتے تھے تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہوئی ہیں. گویا کہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. تو میرے دوستو، اب میں چوتھی بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اس وقت جو فلمی دنیا میں ہماری بہنیں کام کر رہی ہیں اور ہمارے بھائی کام کر رہے ہیں، ان کے لیے پیغام ہے. وہ یہ ہے کہ اپنے اپنے طور پر دین کی خدمت انجام دیں. چاہے سلمان خان صاحب ہوں یا شاہ رخ خان صاحب ہوں یا عامر خان صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں، ان تمام کے لیے میری یہ درخواست ہے اور میرا یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے طور پر دینی خدمات انجام دے سکتے ہیں. چونکہ دین صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، دین صرف روزہ رکھ لینے کا نام نہیں ہے، دین صرف حج کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ تمام کار خیر اور اچھے کام کرنے کا نام دین اور اسلام ہے. تو ہمارے وہ بھائی اور وہ بہنیں جو فلمی دنیا میں کام کر رہے ہیں اور کر رہی ہیں، میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، آپ اپنے طور پر دینی کام کو انجام دیجئے. کیونکہ مثال کے طور پر آپ دینی خدمت کیجئے، یہ بھی عبادت ہے. آپ روزہ اور نماز کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. حج کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. ہاسپٹل اور غریبوں کے لیے رہنے کی جگہ بنا رہے ہیں، یہ بھی دین کا عبادت ہے. اور مسجد مدرسہ بنا رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. ہاسپٹل، اسکول، یونیورسٹیز، کالج بنوا رہی ہیں، یہ بھی عبادت ہے. تو اللہ کے سامنے یقیناً آپ کو آج نہ کل پہنچنا ہوگا. تو اسی لیے ہمیں فلمی دنیا کے بھی لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے اپنے طور پر دینی کام انجام دیجئے. ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ فلمی دنیا میں کام کر رہی ہیں یا کام کر رہے ہیں تو آپ کے بیچ ایک عام عالم کا پہنچنا بہت مشکل ہے. تو آپ اپنے حلقے میں جو دینی معلومات رکھ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ دوسرے بھائیوں کو اور دوسری بہنوں کو دینی معلومات فراہم کریں. یا آپ میں سے جو فلمی انڈسٹریز میں کام کر رہے ہیں اور کام کر رہی ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آپ کو دینی معلومات حاصل کرنے کا، ڈپریشن میں آپ ہیں، ٹینشن میں آپ ہیں، خودکشی کو جا رہے ہیں سوشانت سنگھ کی طرح، اگر یہ مرحلے میں آپ ہیں تو اپنے علاقے کے یا جانکار اچھے عالم دین، باصلاحیت عالم دین، متفق علیہ عالم دین، جو دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی نہ کرتا ہو، اختلاف کی باتیں نہ کرتا ہو، اچھی باتیں بتلاتا ہو، ان سے آپ رابطہ قائم کیجئے اور دینی معلومات لیجئے کہ دین کہتے کسے ہیں، اسلام کہتے کسے ہیں. اسلام صرف ایک کنویں میں رہنے والی چیز نہیں ہے. دین، مذہب ایک کنویں کی چیز نہیں ہے. دین تو پوری دنیا کے لیے ہے، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو اچھے راستے بتلانے کے لیے ہے. ایک متفق علیہ اور اچھی سوچ کے عالم دین اور مفتیان کرام سے رابطے میں رہیے. انشاءاللہ نہ آپ کو ڈپریشن ہوگا، نہ ٹینشن ہوگا، اور نہ ہی خودکشی کے آپ شکار ہوں گے، بلکہ اطمینان قلب حاصل ہوگا. اللہ کا وعدہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.